الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل ان تصلوا المغرب متفق علیہ۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا جب قدمہ پیش کیا جائے، اذا جب قدمہ پیش کیا جائے، العشاء شام کا کھانا، عین کے اوپر زبر ہے تو عشاء اس کھانے کو کہتے ہیں جو دن کے آخر میں کھایا جاتا ہے، اور اگر عین کے کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے تو العشاء تو یہ نماز عشاء ہو جائے گی۔ اذا قدم العشاء جب پیش کیا جائے شام کا کھانا، یعنی جو دن کے آخر میں کھایا جاتا ہے، اور جو دن کے آغاز میں کھایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں غدا، اس کو غدا کہتے ہیں۔ اذا قدمہ جب پیش کیا جائے العشاء شام کا کھانا، رات کا کھانا، فابدؤوا پس تم ابتدا کرو بھی اس کھانے کے ساتھ، یعنی اس کھانے کے ساتھ ابتدا کر لو، قبل ان تصلوا المغرب اس سے پہلے کہ تم مغرب کی نماز ادا کر لو، یعنی پہلے کھانا کھاؤ اور بعد میں نماز ادا کرو۔ متفق علیہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہاں پر نبی مکرم علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جب دن ڈھل جائے اور دن بھر کی بھوک موجود ہو اور نماز سے پہلے کھانا تمہارے سامنے رکھ دیا جائے، یا چاہے تم اپنے سامنے خود رکھو اور تمہاری چاہت بھی موجود ہو کھانے کی، تو اب اس صورت کے اندر پہلے کھانا کھا لیں، اس کے بعد نماز ادا کریں، کیونکہ شدید بھوک کی کیفیت کے اندر نماز کے اندر خشوع خضوع نہیں رہے گا۔ تو یہ شدید بھوک کا اضطراب نماز میں خشوع خضوع کے کیا ہے؟ منافی ہے۔ اس لیے نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کھانا پیش کر دیا جائے، تمہارے سامنے لگ جائے، سامنے آ جائے، تو پہلے کھانا کھاؤ اور اس کے بعد نماز ادا کرو۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ شام کا کھانا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دن ڈھلنے پر مغرب سے یعنی کچھ پہلے کھایا جاتا تھا، لیکن یہ حکم ہر دور کے عرف کے لحاظ سے ہے۔ تو اگر آج کوئی بندہ عشاء سے پہلے کھانا کھاتا ہے تو اس کے لیے پھر نماز عشاء والی یہاں پر جو ان تصلوا المغرب ہے ادھر ان تصلوا العشاء لفظ آ جائے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ کھانا جو ہے انسان کو جس دور کے اندر نبی مکرم علیہ السلام کے زمانے میں جس ٹائم پر کھانا کھایا جاتا تھا وہ بہترین ٹائم ہے کھانے کا، اسی کے اندر ہمیں کھانا کھانا چاہیے۔ اور کس لیے نبی مکرم علیہ السلام نے یہ پہلے کھانا کھانے کا حکم دیا؟ اس کے اندر اصل میں بندوں کی حالت کا نبی مکرم علیہ السلام نے رعایت کی ہے، اس کا بہت زیادہ خیال کیا ہے کہ کہیں ان کو ایسا نہ ہو بھوک کی شدت ہو اور وہ نماز کے اندر پھر جو ہے ساری توجہ ان کی نماز میں نہ ہو بلکہ کھانے کی طرف ہو۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر شدید بھوک لگی ہوئی ہے اور کھانا آپ کے سامنے آ گیا ہے تو اگرچہ جماعت کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پہلے آپ نے کیا ہے؟ کھانا کھانا ہے، اور ایک آدھا لقمہ نہیں کھانا، کیونکہ ایک یا دو لقمے کھانے سے مزید انسان کا جی چاہتا ہے کھانا کھانے کو۔ اور اسی کے مطابق علماء نے ایک اصول اور قانون بنا دیا کہ ہر وہ چیز جو آپ کو نماز سے مشغول کر رہی ہو، یا جو نماز آپ ادا کرنے لگیں اور آپ کی توجہ پوری کی پوری اس جانب ہو، تو بہتر ہے کہ پہلے وہ کام کر لیا جائے، اس سے فراغت حاصل کر لی جائے،
اس کے بعد بندے کو نماز کی طرف آنا چاہیے۔ جیسا کہ بول و براز کا مسئلہ ہے، بندے کو پیشاب لگا ہوا ہے، قضاء حاجت کا مسئلہ ہے، اب وہ بندہ جماعت کے اندر کھڑا ہوگا تو اس کی پوری توجہ کس کی طرف ہوگی کہ جیسی نماز ختم ہو میں جاؤں قضاء حاجت کروں، تو اس لیے پہلے اس سے فراغت حاصل کریں، اس کے بعد نماز کی طرف آئیں۔ اور اسی طرح علماء نے یہاں پر یہ مسئلہ بھی بیان کیا ہے کہ شدید سردی ہے، اب بندے نے چادر وغیرہ لینی ہے یا پھر اس نے جو ہے جیکٹ وغیرہ کچھ پہننا ہے، تو اس کو چاہیے کہ پہلے وہ پہنے پھر وہ جائے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ نماز کے اندر جائے، نماز میں مشغول ہو جائے اور پھر اس کی ساری توجہ اسی طرف ہو کہ اس کو سردی لگ رہی ہے۔ تو بہرحال اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی مکرم علیہ الصلوۃ نے وہ عمل بیان کیا جو نماز کے اندر خشوع خضوع کے منافی ہے، اور وہ کیا ہے کہ کھانا آپ کے سامنے موجود ہو، لگ گیا ہو، اور ادھر اذان ہو گئی ہو، ادھر تکبیر ہو گئی ہو، آپ کھانا چھوڑ کر نماز کی طرف چلے جائیں گے تو اس طرح نماز کے اندر آپ کا جی نہیں لگے گا، آپ کی ساری توجہ کس کی طرف ہوگی؟ کھانے کی طرف۔ تو اس لیے اسلام نے پہلے کہا کھانا کھا لو، اس کے بعد نماز ادا کرو۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ اسی طرح کیا کرتے تھے، کھانا ان کے سامنے لگا دیا جاتا تو وہ کھانا کھا رہے ہوتے تھے، حتیٰ کہ ان کو امام کی قراءت بھی سنائی دی جا رہی ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ کھانا کھا رہے ہوتے تھے، وہاں سے فراغت حاصل کر کے پھر نماز کی طرف وہ جایا کرتے تھے۔ تو اسی کے اندر شریعت نے جو ہمیں حکم دیا، اسی کے اندر ہمارے لیے خیر ہے، بھلائی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔